تاجدار مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ مشکات شریف کے حوالے سے حدیث سنیے، جو مال حرام کماتا ہے پھر اس مال حرام سے صدقہ دیتا ہے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر اس مال حرام سے خرچ کرے گا تو اس میں اس کے لیے برکت نہیں ہوگی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر اس مال حرام کو اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے گا یعنی فوت ہو جائے گا تو وہ اس کے لیے دوزخ کا زادِ راہ ہوگا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مشکات شریف کی ایک اور حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے، یعنی حرام مال قبول نہیں فرماتا۔ احیاء العلوم کے حوالے سے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ مال حرام کماتا ہے پھر اس سے صدقہ کرتا ہے تو وہ مال حرام کمانے والا شخص اس بندے کی مثل ہے جو اپنے ناپاک کپڑے پیشاب سے پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور وہ کپڑے پاک ہونے کے بجائے مزید پلید سے پلید تر ہوتے چلے جا رہے ہوں۔ تو دو احادیث حضرت سفیان ثوری کے اس قول سے سمجھ لیجئے کہ جو مال حرام کماتا ہے پھر اس سے صدقہ دیتا ہے، مساجد و مدارس کی خدمت کرتا ہے، راہ خدا میں لنگر پیش کرتا ہے، کسی طرح بھی عوام میں پیسہ پیش کرتا ہے، صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن مال حرام سے دیتا ہے، اور حدیث کے مطابق وہ مال حرام اس کے لیے دوزخ کا زادِ راہ ہوگا۔ حرام مال کمانے والوں کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آئیے حدیث قدسی میرے رب ذوالجلال کا فرمان سماعت فرمائی۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو بڑی ہی تضرع، بڑی ہی زاری، بڑی ہی گریہ و بکا کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے دعا مانگتے دیکھا تو اس پر آپ کو ترس آیا، تو اللہ کے پیارے محبوب رسول حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی حضور عرض کی، اے مولا تو اس بندے کی اتنی عاجزی کے ساتھ، تضرع اور زاری کے ساتھ، گریہ و بکا کے ساتھ یہ دعا مانگ رہا ہے تو اس کی دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا، ارشاد فرمایا، اگر یہ بندہ اتنا روئے کہ روتے روتے اپنے آپ کو ہلاک کر دے اور اپنے ہاتھ اٹھائے بلند کرے اور اس کے ہاتھ دعا مانگتے وقت آسمان تک کیوں نہ پہنچ جائیں، اے میرے موسیٰ میں رب ہو کر فرما رہا ہوں میں پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، کیوں مولا، وجہ کیا ہے؟ اے میرے موسیٰ اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس کی پشت میں حرام ہے، اور جو اس کے گھر میں ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو پتہ چلا مال حرام کمانا آسان ہے لیکن اس سے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نہ اللہ رسول راضی ہوتے ہیں، نہ آپ کی عبادات قبول ہوتی ہیں۔ الٹا حدیث رسول کے مطابق جہنم کے لیے یہ مال حرام زادِ راہ بنے گا۔ اس لیے آئیے خود بھی بچیے اور حرام مال سے اپنی نسلوں کو بھی بچائیے۔